ہر طرح کی تعریف وسیع جود و سخا والے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، ایسی حمد جو اس کی قربت اور نیک بختوں کے مرتبے تک پہنچائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجھ ہی نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں۔ وہ خاتم الانبیاء اور متقیوں کے قدوہ ہیں۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ و رسول محمد پر، ان کی آل و اولاد اور ان کے صحابہ کرام پر اس وقت تک جب تک آسمان و زمین قائم ہے، اور درود و سلام نازل ہو تابعین پر اور ان پر جو بعثت دوبارہ اٹھائے جانے اور جزا کے دن تک حق کے ساتھ ان کی پیروی کریں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، اس کے لیے عمل کو خالص کرو۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص رکھے، اسی کی بارگاہ میں قربت طلب کرے اور اس کا تقوی اختیار کرے، اس کی طرف رجوع کرے۔ جو عمل اس پاک ذات کو محبوب ہو اور اسے راضی کرے وہ عمل کرے، اور باقی رہنے والے نیک اعمال سے زیادہ کرنے کے حریص بنو۔ ارشاد ربانی ہے، البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ازروئے ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے بہتر ہیں۔ مسلمانوں، خیر میں رغبت، اس کی طلب میں مسلسل لگے رہنا، اس کے دروازوں کو کھٹکھٹانا اور اس میں انتہا درجے تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق اور حسن مدد کا سوال کرنا ہر رجوع کرنے والے پابند بندے کی شان ہے، اور اس شخص کا طریقہ ہے جو بن دیکھے رحمان سے ڈرے اور اپنے بلند و بالا رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر اس محبوب چیز کو وسیلہ بنائے جس کی رہنمائی اللہ نے اپنے بندوں کو کی ہے اور انہیں اس کی ہدایت دی ہے، اس سے اپنا حصہ لینے اور اس کا زیادہ سے زیادہ توشہ اختیار کرنے پر انہیں ابھارا ہے، جو اس ذات سے ملاقات کی راہ میں ان کے ساتھ ہو، اس امید کے ساتھ کہ اس کا معزز گھر ان کا ٹھکانہ ہو، اس کے کریمانہ وعدے سے ہمکنار ہوں اور اس جنت میں اس کے معزز چہرے کو دیکھنے سے لطف اندوز ہوں جس کی کشادگی آسمان و زمین کے برابر ہے اور جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس پاک ذات کی رحمت کی کشادگی اور بندوں پر اس کا وسیع فضل اور ان کے ساتھ اس کے خیر کے ارادے کے دلائل اس طرح واضح و عیاں طور پر واضح ہیں کہ خیر کے دروازے متعدد و کشادہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے، جن کی انہیں تلقین کی ہے اور جن پر ان کی رہنمائی کی ہے، اور ان کی نظروں کو جن کی طرف متوجہ کیا ہے ان نشانیوں اور ہدایت کے ذریعے جو اللہ نے ان پر محکم کتاب میں نازل فرمائی ہیں، اور اس صحیح سنت اور ثابت طریقے کے ذریعے جو رسول مصطفیٰ اور نبی و حبیب مجتبی صلاۃ اللہ و سلامہ علیہ ان کے پاس لے کر آئے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، وہ ہر وقت کھلے ہوئے خیر کے دروازے ہیں، سال کے تمام ایام کو سموئے ہوئے ہیں، تو سال کے مہینوں میں سے کوئی مہینہ نہیں ہے مگر ان کے ایام و لیالی کے ایسے وظیفے ہیں جن کے ذریعے بہت ساری طاعتوں اور ڈھیر ساری نیکیوں کو بندہ انجام دیتا ہے، ان کے ذریعے اپنے مولا کی قربت حاصل کرتا ہے اور حسن ثواب سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، تم پر مبارک زمانہ سایہ فگن ہے جس کا تعلق چیدہ ایام میں سے ہے۔ جو مومنوں کے لیے طاعت کے عہد کی تجدید کرتا ہے وہ اس میں نیکی پر نیکی کرتا ہے، حسنات پر حسنات کرتا ہے، احسان پر احسان کرتا ہے۔ یہ ماہ ذی الحجہ کے 10 مبارک و عظمت والے ایام ہیں جو دنیا کے ایام میں سب سے بہتر ہیں، خیر کے موسموں میں سب سے عظیم تر ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اور ابو داؤد نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، اور لفظ ابو داؤد کا ہے۔ حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کو ان ایام سے زیادہ محبوب ترین ہو، یعنی ایام عشر سے۔ اصحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، اور جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اور جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں سوائے اس کے کہ ایک شخص اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور ان میں سے کچھ بھی لے کر واپس نہ آئے۔
اور وہ صحیح قول کے مطابق 10 راتیں ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قول میں قسم کھائی ہے، ارشاد ربانی ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، جیسا کہ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اور یہ سب چیزیں اس کے بلند مرتبہ، اس کے عظیم فضل، اس کی جلیل القدر عظمت و منزلت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں اللہ کی خوشنودی کی طرف پہنچانے والے ابواب بہت ہیں، اس میں ربانی رحمت کی کھڑکیاں کافی ہیں۔ تو جسے ان میں سے ایک چیز فوت ہو جائے وہ دوسری چیز کو پالے، جو ایک سے محروم ہو جائے وہ باقی تمام اعمال سے محروم نہ رہنے پائے۔ اے اللہ کے بندو، اس میں مومن کے لیے مضبوط محرک ہے جو اس فضیلت سے ہمکنار ہونے اور اس موقع کو غنیمت جاننے پر اسے ابھارتا ہے کہ وہ نو بنو طاعتوں کے ذریعے اپنے رب کی قربت حاصل کرے، مختلف قسم کی نیکیوں کے ذریعے اس کی مغفرت اور خوشنودی حاصل کرنے میں جلدی کرے۔ سب سے افضل چیز جس کے ذریعے ان ایام میں بندہ اپنے رب سے قریب ہوگا وہ فرائض کا انجام دینا اور محارم سے اجتناب ہے، اس لیے کہ وہ اصل عبادت اور اس کا ستون ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری کسی محبوب ترین چیز کے ذریعے میری قربت حاصل نہیں کرتا ہے جتنا اس کے ذریعے جو میں نے اس پر فرض قرار دی ہے۔ پھر وہ فرائض کے بعد نفلی طاعتوں کے ذریعے نو بنو عبادتیں کرے، جیسے نماز، روزہ، صدقہ، تلاوت اور صلہ رحمی، اس لیے کہ وہ اسے محبوبیت کے درجے تک پہنچائیں گی جن کی طرف رسول الہدیٰ صلی اللہ وسلم علیہ اپنے اس قول میں اپنے رب سے نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، لگاتار بندہ نوافل کے ذریعے میری قربت حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے پسند کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اسے پسند کرنے لگتا ہوں تو میں اس کی کان ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اس کی نگاہ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ وہ اگر مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو، ان 10 دنوں میں ذکر کی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنا یقیناً منفرد موقع اور بلند مقام ہے، اس لیے کہ ذکر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال میں سب سے بہتر اور پاکیزہ ترین ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے احمد نے اپنی مسند میں اور ترمذی اور ابن ماجہ نے اپنی صحیح میں صحیح سند سے ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مالک کے نزدیک سب سے بہتر و پاکیزہ عمل کے بارے میں نہ بتا دوں جو تمہارے درجات میں سب سے بلند اور تمہارے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ تمہارے دشمن سے مڈ بھیڑ ہو تو تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کا ذکر کرنا۔ اور جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، مفردون کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں۔ اور جیسا کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اعضاء میں سے ہر عضو پر وقتی عبادت ہے سوائے ذکر کے، اس لیے کہ وہ دل اور زبان کے غیر موقت عبادت ہے، بلکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے معبود و محبوب کا کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور پہلو کے بل ہر حال میں اس کی عبادت کریں۔ تو یہ جو 10 ایام ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ تحلیل، تحمید اور تکبیر بیان کریں۔ اور جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جسم کے اعضاء میں سے ہر عضو پر وقتی عبادت ہے سوائے ذکر کے، اس لیے کہ وہ دل اور زبان کی غیر موقت عبادت ہے، بلکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے معبود کا کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور پہلو کے بل ذکر کیا کریں۔ اور جس قدر انسان زیادہ سے زیادہ ذکر کرے گا اس قدر اس کا درجہ بڑھتا ہوا چلا جائے گا، اور اگر قلب اور لسان دونوں
ذکر میں بندے کی ایک ساتھ ہو تو یہ اس کی عظمت کو اور زیادہ بڑھائے گا اور اس کی قبولیت کا میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہ وہ اس کی کنجی ہے۔ اور بندے کا اپنے رب کا ذکر کرنا اس طریقے سے ہے کہ بندہ جو ذکر کرتا ہے وہ پہلے تو ذاکر ہوتا ہے، پھر مذکور ہو جاتا ہے، یعنی وہ ذکر کرنے والا ہوتا ہے، پھر اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ اللہ کے وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے بندوں کے مابین اللہ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ اس سے اچھے لوگوں کے جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ عشرہ جو ہے یہ ایک قسم کی عبادت پر محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں باقیات صالحات اور نیکیوں کے بہت سارے دروازے ہیں۔ الفندق اللي احنا كنا فيه هو تنوحي، الفندق اللي انت كنت فيه انا وانت، اور اس میں اللہ کی طرف چلنے کی بہت ساری راہیں ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا سید عمل علم ہوتا ہے اور وہ علم و تعلیم کے راستے میں لگے ہوتے ہیں، وہ اللہ عز و جل کی خوشنودی تلاش کرتے ہوئے اس میں اپنے وقت کو لگاتے ہیں، وہ لگاتار علم و تعلیم کی راہ میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس راستے اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچ جاتے ہیں، اسے اس میں خصوصی فتح حاصل ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا سید عمل ذکر ہوتا ہے، وہ اپنی آخرت کے لیے اسے توشہ بناتے ہیں، اپنے معال کے لیے اسے پونجی بناتے ہیں، اس سے جب اس کے سلسلے میں سستی اور کوتاہی ہوتی ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے غبن کیا یا گھاٹا اٹھایا۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا سید عمل و طریق نماز ہوتا ہے، تو جب اس تک پہنچنے میں کوتاہی کرتا ہے یا اس پر وقت گزرتا ہے اور وہ اس میں مشغول نہیں ہو پاتا یا اس کے لیے مستعد نہیں ہو پاتا تو محسوس کرتا ہے کہ گویا اس کا سینہ تنگ پڑ گیا۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا طریقہ احسان اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، جیسے ضرورتیں پوری کرنا، مصیبتوں کو دور کرنا، پریشان حالوں کی مدد کرنا، نو بنو صدقے کرنا، وہ اسی راہ میں لگے رہتے ہیں اور اسی راستے پر چل کر اپنے رب تک پہنچتے ہیں۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا طریقہ تلاوت قرآن ہوتا ہے، یہی ان کے اوقات پر غالب رہتا ہے، یہی اس کے اوراد میں سے سب سے عظیم ترین ہوتا ہے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا طریقہ روزہ ہوتا ہے، تو جب وہ افطار کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس کے دل کی حالت بدل جاتی ہے اور اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا طریقہ حج اور عمرہ ہوتا ہے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا طریقہ تعلقات سے الگ تھلگ ہو کر، عزائم سے کنارہ کش ہو کر، ہمیشہ خوف الہی میں رہنا، محتم بالشان امور کا خیال رکھنا اور اوقات کی حفاظت کرنا ہوتا ہے کہ کہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ ان میں سے کچھ ان تمام دروازوں کو جمع کرنے والے ہوتے ہیں، ہر آبادی میں اللہ کی طرف چلنے والے ہوتے ہیں، ہر راستے سے اس کی طرف جانفشانی کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس نے بندگی کے وظائف کو اپنے دل کا قبلہ اور اپنا نصب العین بنایا ہوتا ہے۔ جہاں بھی ہوتا ہے وہ ان کا قصد کرتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے ان کے ساتھ ہی چلتا ہے، ہر قسم کی عبادت سے اپنا حصہ لیتا ہے۔ تو جہاں بھی بندگی ہوتی ہے آپ اسے وہاں پائیں گے، اگر علم کا معاملہ ہو تو آپ اسے اہل علم میں پائیں گے، نماز کا معاملہ ہو تو آپ اسے خشوع اختیار کرنے والوں میں پائیں گے، ذکر کا معاملہ ہو تو آپ اسے ذکر کرنے والوں میں پائیں گے، احسان اور نفع کا معاملہ ہو تو آپ اسے محسنین کے زمرے میں پائیں گے، یا اگر اللہ سے ڈرنے، اس کی محبت اور اس کی طرف انابت کا معاملہ ہو تو آپ اسے رجوع کرنے والے محبین کے زمرے میں پائیں گے۔ وہ بندگی کے کام میں لگے رہتے ہیں، جہاں بھی ان کی سواریاں کوچ کریں وہ ان کی طرف متوجہ رہتے ہیں، جہاں بھی ان کے خیموں کو لگایا جائے تو یہی وہ بندہ ہے جو حقیقتاً اپنے رب کی طرف چلنے والا ہے۔
تو اے اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان مبارک ایام سے اپنا حصہ لو، ان کا کما حق ہو خیال رکھو، ان میں اللہ تعالیٰ کے ذکر و شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے کے مکمل حریص رہو، ان کے مواقع کو ضائع کرنے، ان کے مغانم کو کھونے اور ان کے سلسلے میں موجود بہترین وعدے کے حاصل کرنے میں کوتاہی کرنے سے بچو۔ لا إله إلا الله